ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اسلام 2M اور میں ہوں آپ کا میزبان سعید احمد محمدی۔ آج ہم مسلمان کے مسلمان پہ حقوق کے میں سے 3 کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ کہ جب تم سے کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو اچھی نصیحت کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تم سے کوئی مشورہ طلب کرے، تم سے کوئی نصیحت مانگے تو اس کو اچھی نصیحت دینی چاہیے، اس کے لیے اچھا معاملہ تمہارے دل میں ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ فرمایا اگر وہ آپ کے پاس ہے آپ کا بھائی تو پھر بھی اس کی خیر خواہی چاہیں، اس کے لیے اچھی سوچ رکھیں۔ اگر وہ غائب ہے تو پھر بھی اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے لیے خیر خواہی والا کام کرے، اچھا کام کرے، اس کی بھلائی کے متعلق سوچیں، اس کے برائی کے متعلق کبھی نہ سوچیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسی میں آتا ہے اگر کوئی آپ سے مشورہ بھی طلب کرے تو آپ نے خیر خواہی والا مشورہ دینا ہے، اس کو کوئی برا مشورہ نہیں دینا، اس کو بری طرف نہیں لگانا، اس کی ہمیشہ خیر خواہی ہی کی کوشش ہی کرنی ہے۔ اور دوسرا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ جب کوئی مسلمان بھائی تمہیں دعوت کے لیے بلائے، دعوت پہ بلائے کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ دعوت کی صورت میں اگر وہ کسی کام کے لیے آپ کو دعوت دے کہ میرے فلاں کام کروائیں، اس میں بھی آپ کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ بٹائیں، اس کی مدد کریں۔ اگر کوئی شخص آپ کو کھانے کی دعوت پہ بلائے تو کھانے کی دعوت پہ بھی جانا چاہیے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ آپ کو دعوت ولیمہ پہ بلائے، ولیمے کی دعوت پہ بلائے، تو جب کوئی شخص دعوت ولیمہ پہ نہیں جاتا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُجِبْ بِالدَّعْوَةِ جس بندے نے دعوت ولیمہ کو چھوڑ دیا، اس کو قبول نہ کیا، فرمایا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ آپ دعوت پہ گئے ہیں، آپ کو دعوت کے لیے بلایا گیا ہے، آپ وہاں پہ کوئی ایسی غیر شرعی چیز دیکھیں جو اللہ کے دین کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہو تو آپ اس دعوت کو چھوڑ کے واپس آ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں پہ تشریف لے جاتے، اگر وہاں پہ کوئی ایسا کام دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آتے۔ لہذا جب کوئی مسلمان آپ کو دعوت پہ بلائے، کھانے کی دعوت ہو یا کسی اور قسم کی دعوت ہو، تو بندے کو وہاں پہ پہنچنا چاہیے، اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اگر وہاں پہ کوئی غیر شرعی کام ہو تو انسان کو واپس لوٹ آنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اور تیسرا جس حقوق کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ جب مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، اس کے جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ اور جنازے پہ جانا چاہیے فقط اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، مسلمان کا اپنے اوپر حق سمجھتے ہوئے اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کے جنازے میں، اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں اللہ کی رضا کے لیے حاصل ہوتا ہے، جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو اللہ رب العالمین ایک احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ قبرستان تک جاتا ہے، اس کو دفن کر کے پھر واپس آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ رب العالمین 2 احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور ہماری یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے کہ ہمیں جنازہ کی دعائیں نہیں یاد ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے سفارش کے لیے جائیں۔ اگر دنیا میں کوئی بندہ ہمیں کہے کہ جناب آئیے فلاں بندے کے پاس چل کے میری سفارش کیجیے، ہم وہاں پہ سفارش کے لیے جائیں، وہاں پہ جا کے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کے پھر واپس لوٹ آئیں، کیا وہ بندہ ہم پہ خوش ہوگا کہ اس کو میں لے کے تو گیا تھا کہ یہ میری وہاں پہ جا کے سفارش کرے، لیکن یہ بندہ وہاں پہ کھڑا ہو کے خاموشی کے ساتھ جیسے گیا تھا ویسے ہی لوٹ آیا ہے؟ تو حضرات ایسے ہی ہے، ہم جب اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے گویا کہ اللہ کے ہاں سفارشی بن کے حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر کے اللہ اس اپنے بندے پہ رحم فرما دے، اس کو جنت میں مقام عطا کر دے۔
جب ہم اس کے سفارشی بن کے جائیں، لیکن ہم اللہ اکبر کہہ کے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں، ہمیں دعائیں نہ آئیں، تو ہم گویا کہ اس بندے کے ساتھ، اس میت کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں کہ جیسے خاموشی کے ساتھ گئے تھے ویسے ہی خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ آئے ہیں۔ تو حضرات، ہمیں یہ حق ادا کرنے کے لیے ہمیں دعائیں یاد کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا آخری حق جو ہے وہ آسان انداز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ادا کر سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔